معاملہ بہت اہم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کل جو اس طرح خبریں سنی کہ ایک عدالت نے ایک بالکل میرے خیال سے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ کر دیا، جس میں 10 سال کی سزا سنا دی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو۔ میری نظر میں میرے سامنے سارے ڈاکومنٹس پڑے ہیں، میں نے اس پہ پورا کیس کو دیکھا، میں نے کہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں اپنا موقف۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، الزام کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں شہادت جو دی جاتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں۔ اس سے نظر آتا ہے جو کچھ ریکارڈ پہ آیا ہو کہ کیا سزا ہو سکتی تھی کہ نہیں۔ تو میں نے وہ سارا ایویڈنس پڑھا، جو الزامات لگائے اس کے مطابق میں نے اس کو قانون کی نگاہ سے دیکھا، اور میں آپ کو موٹی موٹی 2-3 باتیں بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے کہا شروع میں کہ یہ اتنا غلط سیاسی فیصلہ ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ آپ اس کیس کو دیکھیں تو 2 مین جو اس میں گواہ ہیں، کیس سارا جو بنا ہے وہ سازش پہ بنا ہے کہ ایک کنسپریسی تھی، اور اس کنسپریسی کو ثابت کرنے کے لیے 2 مین گواہ اس کیس میں پیش کیے گئے ہیں۔ وہ جو 2 مین گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب اور باقی بڑے بڑے جو ہمارے لیڈرز تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہ سارا ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ اٹیک کریں گے۔ تو یہ جو 2 گواہ تھے وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم کس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری کنسپریسی ہوئی۔ ایک گواہ صاحب کہتے ہیں ریکارڈ پہ کہ میں جس طرح وہ صوفہ سامنے پڑا ہے نا، صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے گواہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو ٹیبل جس طرح میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے چھپا ہوا تھا اور میں سن رہا تھا کہ کون کون ہے۔ اس کے بیسس پہ، ان 2 گواہیوں کے بیسس پہ کنوکشن ہو گئی۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں دکھایا گیا، کوئی واٹس ایپ میسیجز نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد گواہ جو کہے ہاں جی یہ اس طرح میں نے اس جگہ پہ میں ساتھ انوالو تھا، کوئی وعدہ معاف گواہ جو کہے جی میں کنسپریٹر تھا۔ میں صوفے کو قومی اعزاز ملے گا سر۔ یہ اس قسم کے کیس پہ، اس قسم کی گواہی پہ، اس قسم کے ریکارڈ پہ آپ کنوکشن کرتے ہیں، آپ سزا دیتے ہیں 10 سال کی، تو یہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ کسی لاء کالج کے ابھی پہلے سال کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس کو نہیں مانے گا کہ اس گواہی پہ کنوکشن ہو سکتی ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ پوری دنیا میں یہ کیس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کے عدالتی نظام کی جو عزت ہے، ہماری جو انسٹیٹیوشن کی ساکھ ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ریکارڈ تو آ گیا، ہمیں کیوں ہم نہیں گھبرا رہے؟ ہم کیوں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلی عدالت ہے یہ اتنی آزاد نہیں ہے، اس نے تو ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ابھی ہے۔ یہی ریکارڈ نے جا کے ہائی کورٹ کے سامنے جانا ہے اپیل میں، اسی ریکارڈ نے آگے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس ریکارڈ کے اوپر کوئی بھی ہائی کورٹ اور کوئی بھی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کنوکشن کو نہیں سسٹین کرے گی۔ یہ جو سزا ہے اس کو ختم کرے گی۔ آپ کو اگر میں بٹھا دوں، حالانکہ آپ میں سے پتہ نہیں کس نے لاء کیا یا نہیں کیا، آپ کو بٹھا دوں تو آپ بھی 1 منٹ میں کہیں گے جناب اگر کیس انہی 2 صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے اور ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے کا کہ بیس پہ میں نے سزا دینی ہے تو یہ سزا ختم۔ سو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جب اپیل ہم فائل کریں گے تو ہماری یہ سزائیں ختم ہوں گی۔ میں نے ابھی بچر صاحب سے ابھی صبح ہی میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا میں خود پیش ہوں گا آپ کے کیس میں، اور
ہم نے اپنی ٹیم بنا لی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انصاف کی فتح ہوگی. اور یہ ٹیسٹ ہوگا ہائی کورٹس کا بھی کہ کیا یہ اس قسم کی سزا اور اس قسم کے ریکارڈ پہ, کیونکہ اب نئی چیز تو آ نہیں سکتی, یہی ریکارڈ نے اوپر جانا ہے. تو میری نظر میں ہم بڑے واضح ہیں, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یہ سیاسی کیس تھا, یہ جھوٹ پہ مبنی کیس تھے, اور انہی کیسز کی بیسس پہ اب ہم اوپر اپیل میں انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو یہی الزام تھا, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں تو ادھر تھا ہی نہیں. وہ جو کنسپریٹر تھا, جو پیچھے چھپا ہوا تھا صوفے کے یا ٹیبل کے نیچے, اس نے پتہ نہیں ان کو کہاں سے دیکھ لیا کہ وہ تو کراچی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. اپنی ان کی بیگم صاحبہ کا آپریشن تھا. تو یہ اس قسم کی جب آپ کی کانٹرڈکشنز ہیں اور اس پہ مجبور ہو گیا عدالت کے, اب کراچی بیٹھے ہوئے کو تو میں لاہور نہیں لا سکتا, تو عدالت نے ان کو ایکوٹ کر دیا. تو یہ ہے کیس کی نوعیت. یعنی مذاق ایک طرح سے ہلیریس لگتا ہے جس طرح کہ مذاق ہے, لیکن حقیقت تلخ ہے کہ یہ کیس ایسا ہوا اور اس میں سزا بھی ہو گئی. تو یہ میں نے پوائنٹ کرنا تھا. میرا خیال ہے عالیہ آپ کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 3 دنوں سے ہم صرف اسی کیس کو اتنا ڈیپلی آپ لوگ بھی اسٹڈی کر چکے ہیں اور ہم لوگ بھی اسٹڈی کر چکے ہیں, اور جس طرح سے جتنی خوبصورتی سے علی ظفر صاحب نے اس کو لیگلی ایکسپلین کیا ہے, میری کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت تو نہیں رہتی, بٹ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں یہ چاہتی ہوں کہ بار بار ہم ان کو میڈیا کے سامنے رکھیں, ان حقائق کو. ابھی میں جب راستے میں اس کو اسٹڈی کری تھی تو پتہ یہ چلا اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے اٹ سیلف اتنے عجیب و غریب سی باتوں ان میں مینشنڈ ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کتنا کلیئرلی ایک بات کو کر رہے ہیں. احمد چٹھا صاحب, بلال اعجاز صاحب یا احمد بچر صاحب, ان کے فیصلے میں یہ مینشنڈ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں. اور جو لوگ جو مین ایکیوز تھے سرگودا اور میاں والی کے کیس میں, چونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, تو ان کو ریلیف بھی دے دیا گیا اور ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میاں والی کے 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا رسپیکٹو جج عباس صاحب نے, اس سے سویرٹی تھی ان کیسز کے اندر, بٹ اس میں سارے ملزمان کو بری کیا گیا, جبکہ اگر دیکھا جاتا تو یہ کیس اتنی حد تک سویر نہیں تھا, اور اس کے اندر آپ نے ہمارے لوگوں کو کنوکٹ کیا. عجیب و غریب سی بات ہے, بلال اعجاز صاحب نے مجھے کہا بھی, اور میں یہ میڈیا کے آگے بھی رکھتی ہوں, انہوں نے اپنی CDRs نکلوائیں 7 اور 9 مئی کی, انہوں نے خود نکلوائیں, اور اس کے اندر مینشن تھا کہ وہ اس دن اپنے حلقے میں تھے, وہ کہیں چکری یا کہیں لاہور یا اس کے زمان پارک کے قریب بھی نہیں تھے, اور کم و بیش یہی صورتحال احمد بچر صاحب کی اور ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا صاحب کی تھی. اب آ جائیں لاہور کے کیسز کے اوپر. جس طرح سے علی ظفر صاحب نے لیگلی آپ لوگوں کو بتایا, اسی میں ایک اور بات ایڈ کر لیتی ہوں. اگر کوئی صوفے کے پیچھے چھپائے یا میز کے نیچے چھپائے, سوال 2-3 ہیں ہمارے اس میں. کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کی پوزیشن کیا تھی اس وقت جب ہمارے وکلا نے وہاں جرا کی, تو اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور کیا صورتحال اس میٹنگ کے اندر تھی. پلس اس کا جو روزنامچہ تھا, جو رجسٹر تھا جس میں یہ لکھا جانا چاہیے, اس میں تو وہ خود سے جو آپ کا سٹار گواہ ہے اس کی اس دن کی حاضری ہی نہیں تھی, اور اس کو آلریڈی اس کے اپنے آفیسر سے ایک وارننگ دی جا چکی تھی انہی دنوں کے لیے. امپورٹنٹ ایک اور سوال ہے جو آپ سب لوگوں کو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرنا چاہیے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا, چلیں آپ کی ہر بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ صوفے کے پیچھے تھے, آپ میز کے نیچے تھے, اگر آپ کو یہ پتا تھا ایسی کوئی سازش ہونے لگی ہے اور ملک بھر میں ایسا کچھ ہونا لگا ہے, تو ایز اے سیکیورٹی ایجنسیز کیا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سب کو ہونے دیتے؟
اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگاتے، یا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سازش کو روکتے یا اس کو ناکام بناتے؟ سو یہیں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو، وزیر اعظم خان صاحب کو، ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیے. یہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، یہ کیسز تحریک انصاف سے، وزیر اعظم خان سے وفاداری نبھانے کے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے لوگوں کو، مطلب میں علی بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی، کیا امپریشن جائے گا پاکستان کا باہر کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کو دہشت گردی عدالت نے 10 سال کے لیے سزا دی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو اور ایک ہمارے ایم این اے کو اور سینیٹر کو آپ کی دہشت گردی کی عدالتیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی کیسز آپ دہشت گردی عدالت میں دیکھیں وہ دہشت گردوں کے نہیں چل رہے، پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں. یعنی آپ ملک کی منتخب نمائندوں کو، ملک کی منتخب جماعت کو، جسے عوام نے 180 سیٹیں دی ہیں، آپ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں پاکستانی عوام دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ پاکستان کا کیا امیج دینے جا رہے ہیں، اور کیا ان ساری سزاؤں کے بعد فیٹف کا کیا حال ہوگا، ان ساری سزاؤں کے بعد جی ایس پی سٹیٹس کا کیا حال ہوگا، ان ساری جو سزاؤں کے بعد ہائیبرڈ نظام پر آپ جو شادیانے بجا رہے ہیں، اس ملک میں ڈیموکریسی کا کیا حال ہوگا. صرف ایک ہائیبرڈ نظام کو سپورٹ دینے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، اس کے بعد عدالتوں کا پیک اپ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور عنصر شامل ہے. ابھی تو صرف خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست کو تحریک پیک پر ہوگی، کوئی ایسی اور اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو آپ اتنی سزاؤں پر آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ایک لیڈر، ایک پارٹی سے خوف ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، ہم پرامن لوگ ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آئینی اور قانونی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے. ظاہر ہے عدالتوں کے دروازے آپ نے ہم پر بند کر دیے ہیں. اور اس میں ایک اور بات کی ایڈیشن کر دوں جو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جو خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کی بیل خارج کی گئی ہے، اس کے بعد سے 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے وکالت نامے ہمارے وکلا کو سائن نہیں کروانے دیے جا رہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ، مطلب وکلا کے لیے، میں خود جیل کے اندر رہی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ پرٹیکولرلی یہ کہا جاتا تھا، جو ہمارے لیے نہیں تھا، ظاہر ہے کرمنلز کے لیے، دہشت گردوں کے لیے، قاتلوں کے لیے، باقی سب کے لیے وہ جیل مینول کے لحاظ سے انہیں ایک حاصل ہوتا ہے، یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے وکیل آپ سے کبھی بھی مل سکتے ہیں، اور آپ کے وکالت نامے اسی وقت مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ سے سائن ہونے ہیں. لیکن 3 ہفتے ہو گئے ہیں، آپ نے وہ وکالت نامے نہیں سائن ہونے دیے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو جیل میں رکھنا ہے، اور اس کئی سٹیٹمنٹس ایسی آ بھی چکی ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں، اگین ایک لیڈر ہے جو بار بار وہاں سے ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ میں پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ جتنا مرضی ظلم و ستم کر لیں، جتنی مرضی کام کر لیں، یہ جیسے ہمارے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پیشی یا ایک فیئر ٹرائل کی مار ہیں، یہ سارے یہ جو ریکارڈز ہیں، یہ سارے جو فیصلے ہیں. تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے ہائیبرڈ نظام میں، سرزمین بے آئین میں تبدیل کر دیا ہے. اب آپ پاکستان کو کس نہج پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو پاکستان اور پاکستانیوں کی آئین اور قانون کی، جمہوریت کی ایک پرامن کی بحالی کی ایک پرامن کوشش جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ.